بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر آیا ہے، جو کہ انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پرانے وقت میں ایک حاکم گزرا جس کا نام طولون تھا۔ وہ حاکم بہت دیانت دار اور ایماندار آدمی تھا۔ اس وقت کے حاکم دنیا دار ہونے کے باوجود دیندار بھی ہوا کرتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ ایک بچے کو لاوارث پڑا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا اور یہاں چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ اس نے بچے کا نام احمد رکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، وہ احمد یتیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس حاکم نے احمد یتیم کو بیٹوں کی سی محبت دی، اس کی اچھی تربیت کی اور پھر اس کو اپنا خاص مصاحب بنا دیا۔ احمد یتیم بھی بڑا دیانتدار، نیکوکار اور پرہیزگار نوجوان بنا۔ کچھ عرصہ کے بعد طولون کی وفات ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے ابو الجیش کو اپنا نائب بنایا اور پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی، اور یہ وصیت کی کہ بیٹا، یہ احمد تیرا بھائی ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، تم بھی ساری عمر اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ حاکم فوت ہو گیا۔ چنانچہ جب ابو الجیش نے کنٹرول سنبھالا تو اس نے بھی احمد یتیم کے ساتھ اچھا تعلق رکھا۔ ایک مرتبہ ابو الجیش کو کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ اس نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا، یہ چابی لیں اور فلاں راستے سے آپ میرے کمرے میں چلے جائیں اور فلاں چیز اٹھا کر لے آئیں۔ احمد اس راستے سے چل پڑا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ابو الجیش کی ایک باندی جو بڑی خوبصورت تھی، اور ابو الجیش اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، وہ باندی اس وقت اس کمرے میں کسی خادم کے ساتھ زنا کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس باندی کو توقع ہی نہیں تھی کہ دن کے وقت بھی مرد کمرے میں واپس آ سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور یہ معاملہ دیکھا تو وہ مرد بھاگ گیا جس کے ساتھ وہ زنا میں مرتکب تھی۔ جب اس عورت نے احمد یتیم کو دیکھا تو اس کو اپنے چکر میں پھنسانے لگی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ تم بھی میرے ساتھ وہی کرو جو وہ شخص کر رہا تھا۔ لیکن احمد کے دل میں نیکی تھی اور اس نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، نیک لوگوں کا یہی دستور رہا ہے۔ چنانچہ احمد یتیم اس بدکار عورت کے چنگل سے نکل گئے اور وہ چیز اٹھا کر اس کمرے سے واپس آ گئے۔ اب اس باندی کے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ اگر یہ جا کر میری شکایت لگائے گا تو وہ ابو الجیش مجھے قتل کر دے گا۔ لیکن احمد نے اس کا پردہ رکھا اور آ کر وہ چیز ابو الجیش کو دے دی اور بات گول کر دی۔ ابو الجیش نے انہی دنوں میں ایک اور نکاح کر لیا، اور دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے پہلی بیوی کے پاس وقت گزارنے میں ذرا کمی آنے لگی۔ چونکہ وہ دل میں سوچتی تھی کہ اس واقعے کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہونا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ احمد یتیم نے میرے خاوند یعنی ابو الجیش کو سب کچھ بتا دیا ہے، جس کی وجہ سے میرے خاوند ابو الجیش کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی ہے۔ عورت کے دل میں حسد آ گیا۔ عورت کے دل میں جب حسد آ جائے تو پھر وہ کیا کیا مکاریاں کر گزرتی ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں کسی طرح احمد یتیم کو راستے سے ہٹاؤں۔ ایک دن ابو الجیش اس باندی سے ملنے کے لیے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میاں بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور پیار دے رہا ہے تو وہ باندی رونے لگی۔ ابو الجیش نے کہا، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ باندی کہنے لگی، میں کیا بتاؤں، ایک دن یتیم ہمارے کمرے میں آیا تھا، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی کوشش کی اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کے چنگل سے بچایا تھا۔ ابو الجیش نے جب یہ سنا تو اسے یاد آیا کہ ہاں، میں نے ایک مرتبہ دن کے وقت احمد یتیم کو چابی دے کر بھیجا تھا، اس وقت اس نے میرے حرم کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا
کہ یہ اتنا خائن شخص ہے، اس نے اسی وقت نیت کر لی کہ میں احمد یتیم کو قتل کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ دربار میں آیا تو اس نے اپنے خاص بندے کو بلایا اور اسے کہا کہ میں ایک آدمی کو برتن دے کر آپ کے پاس بھیجوں گا اور وہ آپ کو میرا پیغام دے گا کہ اس برتن کو کستوری سے بھر دو۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ برتن جو بندہ لے کر آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو قتل کر کے اس کا سر اس برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آنا۔ پھر اس نے احمد یتیم کو بلوایا اور اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے احمد یتیم کو وہ برتن دیا اور کہنے لگا کہ آپ فلاں بندے کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ اس کو کستوری سے بھر دے۔ احمد یتیم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ احمد یتیم یہ برتن لے کر کچھ آگے گیا تو راستے میں اسی آدمی سے ملاقات ہو گئی جس نے باندی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس نے احمد یتیم سے وہ برتن لے کر کہا کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آدمی اس خاص بندے کے پاس گیا تو اس نے اسے فوراً قتل کروا دیا اور اس کا سر برتن میں ڈال کر ابو الجیش کے پاس بھجوا دیا۔ جب ابو الجیش کے سامنے احمد یتیم کی بجائے دوسرے آدمی کا سر لایا گیا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ ابو الجیش نے احمد یتیم کو زندہ حالت میں دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ میں نے کچھ اور پلاننگ کی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ احمد یتیم بھی بڑے حیران تھے کہ برتن میں کستوری کی بجائے اسی خادم کا سر تھا۔ اس وقت ابو الجیش نے کہا کہ میں نے تو تمہیں مروانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اب احمد یتیم کو واضح ہوا کہ اس باندی کے کہنے پر ابو الجیش نے میرے خلاف یہ سب کچھ کیا ہے۔ چنانچہ اب احمد یتیم نے اس کو پوری کہانی سنائی کہ جناب میں نے آپ کی بیوی کی پردہ پوشی کی تھی، مگر اس بدکار عورت نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے آپ کو میرے خلاف کر دیا اور قدرتاً وہی بندہ مرا جو اس کا زیادہ چاہنے والا تھا اور اس گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ جب ابو الجیش کو پتہ چلا تو اس نے باندی کو گرفتار کروا لیا۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ ابو الجیش نے اس باندی کو بھی قتل کروا دیا۔ اب ابو الجیش کی نظر میں احمد یتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر! تو دیکھیے کہ جس کے اندر اخلاص تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا اور بد کردار خائن لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ لہٰذا یہ دستور ذہن میں رکھ لیں کہ مخلص بندہ جب بھی کسی کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ اس بندے کو سرخرو فرما دیتے ہیں۔